ایک بہت بڑی ذمہ داری میں کنٹرول کر ڈالتی اور کوشش کروں گا کہ میں مختصر سا ہمارے اکنامک چیلنجز جو ہے پاکستان کے وہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد تھوڑی سی بریف سمری جو ہماری ڈسکشن ہوئی تو اس آپ خلاصہ سامنے رکھ دوں کہ ہم نے کیا بات کی کہ اس کا نچوڑ کیا ہے. سر جو اکنامک چیلنجز ہے پاکستان کی سب سے بڑی چیلنج جو ہے وہ تو ہمارا ڈیٹ برڈن جو ہے ایک اور فسکل ڈیفیسٹ ہے. تو 3 صاحب بیٹھے ہیں. اب ہمارے جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ اراؤنڈ 70% to 8%. اسی طرح جب ہم بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا بجٹ ہمیشہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. ہماری ایکسپینڈیچرز گورنمنٹ کے جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں اور ریونیو جنریشن جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. اور جو بجٹ ہوتا ہے تو اس میں حکومت شاید 15% حکومت کا کردار ہوتا ہے. باقی کردار زیادہ تر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہوتا ہے. ڈیٹ سروسنگ جب وہ پالیسی ریٹ کو بڑھاتی ہے تو خود بخود راتوں رات وہ ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ ہے یعنی جن قرضوں پہ ہم سود دیتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. تو آلموسٹ 50% ہمارا بجٹ جو ہے وہ اس ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہماری ڈیفینس بجٹ آ جاتا ہے. ڈیفینس جو بڑا چنک بجٹ کا ہے وہ ڈیفینس کو چلا جاتا ہے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن پہ جو خرچہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ رن کرنے پر کچھ حصہ اس پہ چلا جاتا ہے. یہ کہ 10 to 15% ہمارا بجٹ رہ جاتا ہے جس میں ہم ہیلتھ کو بھی پورا کرتے ہیں, اس میں ہم ایجوکیشن کو بھی دیتے ہیں, اس میں روڈ بھی بنتا ہے, اس میں موٹر وے بھی بنتا ہے, اس میں آپ کا برج بھی بنتا ہے, اس میں گورنمنٹ آپ کو اور بھی فیسلٹیز دیتی ہے. تو وہ پورے کا پورا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 to 15% ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ کم کیوں ہے, تو کم اس وجہ سے ہے کہ 10 to 15% بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھیں. دوسری ہماری بیلنس آف پیمنٹ اور ٹریڈ امبیلنس ہے. ہمیشہ ہماری اکانومی ہے وہ امپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہے. امپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ کم ہے. اس وجہ سے تو یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس میں بھی پریشر ہوتا ہے اور ہمیشہ جو ہے ہماری روپی جو ہے وہ ڈپریشیٹ کرتی ہے, ہوتی جاتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ امپورٹ ریلائنس زیادہ ہونے کی وجہ سے. ایک اور جو ہے وہ اس سے زیادہ تر جو ہے ہم وہ انرجی کو بھی امپورٹ کرتے ہیں, را مٹیریل ہماری زیادہ امپورٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اور ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن نہیں ہے نا, ہم ایکسپورٹ جو مارکیٹ ہے ممکن صاحب کو پتا ہے زیادہ ہماری یورپین کنٹریز اور امریکہ یہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے, اور فروٹس ویجیٹیبل کے لیے مڈل ایسٹ کی طرف ہم دیکھتے ہیں. ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کے لیے نئی مارکیٹس جو ہیں ان کو ڈھونڈیں اور اپنی ایکسپورٹس جو ہے ان کی طرف بھی لے جائیں. انرجی پرائسز, فارن ایکسچینج ولیٹیلٹی کی تو میں نے بات کی کہ امپورٹ کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. انرجی کرائسس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ جاتا ہے. انفیشینٹ پاور جنریشن بھی ہماری پرابلم ہے. ٹرانسمیشن لاسز بھی ایک مسئلہ ہے, اور یہ ساری چیزیں مل کے ہائی کاسٹ آف پروڈکشن کی طرف لے جاتی ہیں. اور جب کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے لوگ جب زیادہ پیسوں کی چیزوں کو پیدا کریں گے تو وہ پھر زیادہ قیمت پہ بیچیں گے. اپنی جیب سے مقیم صاحب اس میں پیسے نہیں ڈالیں گے, اس طرح انہوں نے خود فرمائی وہ ہماری جیبوں سے ہی نکلے گا. وہ کمیشن جو دیتا ہے جو 80 کروڑ روپے انہوں نے 80 لاکھ روپے انہوں نے اس میں این او سی کے لیے جمع کرائے, تو وہ کہیں اور سے نہیں, وہ ہم لے لیں اور آپ کی جیب سے وہ پیسے نکلیں گے, مقیم صاحب نے اپنے گھر سے اس میں نہیں دینے. تو ایک انفلیشن کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کاسٹ آف پروڈکشن ہے. پھر جو ہے کہ ہماری ٹیکس بیس جو ہے وہ بھی نیرو ہے, اور ڈاکومنٹیشن اکانومی کی جو ہے وہ بھی نہیں ہے.
इनफॉर्मल इकोनॉमी ज़्यादा है और इनफॉर्मल सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी का है वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसी तरह टैक्स चोरी जो है वो सिस्टमैटिकली होती है। बिहार वाले खुद आपको जिस तरह वापे वाले उस विदेश वाले आपको चोरी के तरीके बताते हैं, वो खुद आपको तरीके भी सिखाते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और ले दे के फिर हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी आपको बचाते हैं। बदले भी सब कुछ भी कहे लेकिन वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस चीज का टैक्स चोरी और टैक्स बचाने का। फिर रिग्रेसिव टैक्सेशन होती है हमारे मुल्क में और ज्यादातर हिसाब जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे होता है। 70 to 75% ऑफ और टैक्सेस जो है रेवेन्यू जनरेशन जो होती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से होती है। जैसा डॉक्टर साहब ने शुरू में बताया था जनरल सेल्स टैक्स। अब जनरल सेल्स टैक्स जब लगाया जाता है तो वो रिग्रेसिव या प्रोपोर्शनेट टैक्स होता है। वो अमीर और गरीब पे यकसा लागू होता है। एक तो टैक्स पे जो टैक्स लगता है या इस पानी के बोतल पे जो टैक्स लगता है वो अगर मैं खरीदूं तो मैंने भी वही पैसे 5 रुपए का टैक्स देना है और अगर वो हाई कंपनी का मालिक खरीदे तो वो भी वही 5 रुपए टैक्स देगा। तो ये रिग्रेसिव टैक्सेशन होती है। डायरेक्ट टैक्सेशन हमारे मुल्क में शायद 20 to 25% हो। तो ये भी एक हमारा मसला है और इसकी वजह से जो ज्यादातर जितनी रिग्रेसिव टैक्सेशन होती है तो ये फ्यूल और यूटिलिटीज पे ज्यादा होती है और सबसे बड़ा बर्डन जो है वो लोअर सेगमेंट या लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी और मिडिल क्लास पे होते हैं। मिडिल क्लास पे उसका ज्यादा असर जो है वो नहीं पड़ता और रिजल्ट उसका जो होता है वो ये जिस तरह से साहब ने अपनी कहा कि लोग जो है वो पॉवर्टी बढ़ जाती है और लो पॉवर्टी लाइन जो है ज्यादातर लोग चले जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इन्फ्लेशन होता है और परचेजिंग पावर में जो है वो लोगों की कम हो जाती है और इसके साथ साथ जो है वो बेरोजगारी बढ़ती है तो ब्रेन ड्रेन भी शुरू हो जाता है। ब्रेन ड्रेन ये होता है कि हमारे पाकिस्तान के वसाइल पर एक आदमी डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, लेकिन वो फिर अपनी सर्विसेज जिस मुल्क पे जाता है वहाँ पे वो करता है। तो ब्रेन ड्रेन जो है एक तरह से तो उस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए ब्रेन ड्रेन जो है वो अल्लाह की नेमत है। वो इस सेंस में कि हमारी इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है इतनी ज्यादा नहीं है कि वो ये सारे लोगों को एब्सॉर्ब करे जो हर साल मार्केट में आते हैं, जॉब मार्केट में। तो अगर यही लोग बाहर जाते हैं तो वो रेमिटेंसेस का एक जरिया बन जाते हैं जो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए भेजते हैं। दूसरी बात ये कि आज हम इंडियंस की मिसाल देते हैं कि जी इंडियन फ्लावर इंटरनेशनल कंपनी जो है उसका सीईओ जो है वो इंडियन है, फ्लावर का वो है। तो एक वक्त है कि उनके यहाँ की यही बेरोजगारी थी और यही लोग इन बेरोजगारी से तंग आके बाहर चले गए थे। तो उस वजह से जो है वो आज वहाँ पे बने सीईओ और बड़े बड़े पोस्टों पे जो है वो तैनात थे। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जो हमारे बच्चे आज जिनको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं आफ्टर फ्यू इयर्स जो है वो इंशाल्लाह ब्रेन गेन होगा और हमारे मुल्क के लिए एसेट साबित होगा इंशाल्लाह। फिर जो सबसे बड़ा मसला मेरी नजर में है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनकंसिस्टेंसीज इन पॉलिसीज। हमारी पॉलिसीज जो है वो इनकंसिस्टेंट है और असरचीव प्रोग्राम्स के भी स्पेशली जब बजट होते हैं तो हमारे बारे न्यारे होते हैं, हर कोई बुलाता रहता है। अभी भी प्री बजट सेशंस काफी हुए उसमें हम गए हैं। तो जब तक हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे अपनी इकोनॉमी में टू पुट इट ऑन द ट्रेड और वो पार्लियामेंट से उसको पास नहीं करेंगे कि 25-30 इयर्स में जिस पार्टी की भी हुकूमत होगी इस पॉलिसी को चेंज नहीं करना है तो तब तक हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रेड पे नहीं जा सकती। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कंसिस्टेंसी हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट जो है वो स्कूल शुरू कर लेते हैं और जब 2 साल बाद उसकी वो चली जाती है वो प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता है क्योंकि उसकी तरजीह दूसरी गवर्नमेंट की कोई और चीज होती है। तो ये पॉलिसी में जो है वो तसलसल बहुत जरूरी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो माशी तरक्की के लिए एक अहम फैक्टर है।
اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جس کو میں شروع میں بھول گیا وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی جو وائٹ ایلیفنٹ پیراسائٹس ہیں کہ آج ایک آدمی جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹری ہوتے دوسرے دن اس کو اٹھا کر کسی کا انڈسٹری کا اس کو بنایا جاتا ہے. جب وہ وہاں پہ تھوڑا سا کام سیکھ جاتا ہے اس کو اٹھا کے کسی جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ان ایفیشنسی ہے کہ یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہے اس کا وائٹ ہے پرائیویٹائزیشن. اور پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اٹ از این انجن آف اکنامک گروتھ. ایڈم اسمتھ جس کو ہم فادر آف اکنامکس بھی کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے پبلک سیکٹر کا کہ وہ بزنس کرے. بزنس جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے اور پبلک سیکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرے. ایسی پالیسی لائی جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کام کریں اور اس کے رزلٹ چونکہ پبلک سیکٹر نے اپنا حصہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا ہوتا ہے کہ وہ بزنس کرے فیسیلیٹیشن کی ہوتی ہے. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کی وہ کہتے ہیں رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ٹیکسز دے دے تاکہ وہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ پورا کرے. تو یہ تو میں نے سر وہ کی میری نظروں میں پاکستان کی جو اکنامک چیلنجز یا کرائسس ہے وہ کیا تھی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کروں. ابھی بس باقی میں تو آج کی وہ کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ نماز کا بھی وقت ہے اور وہ بھی تو باتیں آپ نے ساری سن لی. میں بہت مشکور سر آپ کا بھی اور باقی تمام دوستوں کا بھی. احباب صاحب آپ کے بھی مشکور ہو کہ آپ نے بلایا اور یہاں پر جو ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری بھی دے دی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اس کے ساتھ پیشنس کے ساتھ مجھے جو ہے وہ سنا. تھینک یو ویری مچ. آج یہاں پہ ڈسکشن ہوئی اس میں کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ سامنے آئے. ایک تو یہ کہ جب تک آپ ٹیبل کے اس سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی ترجیحات جو ہوتی ہیں وہ ایک اور جب آپ ٹیبل کے اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی پالیسی اور آپ کی ترجیحات چینج ہو جاتی ہیں. یہ بات جو ہے وہ پولیٹیشین کے حوالے سے کی گئی کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایک طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو بالکل چینج ہو جاتے ہیں وہ دوسری طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ بزنس جو ہے وہ ہماری شفٹ ہو ہے. کے پی کے حوالے سے بات کی گئی کہ بزنس جو ہیں وہ کے پی سے لاہور اسلام آباد پنجاب سندھ دوسرے صوبوں کی شفٹ ہو گئی یا پھر بنگلہ دیش. تو وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دو تین مسئلے ہیں. سب سے اہم مسئلہ وہ سیکیورٹی کا ہے یا لائن آرڈر کا ہے جس کی وجہ سے اب لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ سیکیور نہیں سمجھتے اور اپنے بزنسز کو کاروباروں کو جو ہے وہ دوسرے ملکوں یا دوسرے صوبوں کو جو ہے منتقل کرتے ہیں. ایک جب دوسرے ملک بنگلہ دیش کی بات کی گئی کہ خاص کر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری وہاں شفٹ ہو گئی تو یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. انرجی پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں وہاں پر بنگلہ دیش میں یہ ساری چیزیں کم ہیں تو وہ وہاں سے اپنے بزنس جو ہے وہ کر رہے ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے میں نے بات کی اور ایک اور چیز جو ہے وہ گورننس کی بات ہے. گورننس ہماری جو ہے وہ بہت کمزور ہے. ہیڈ آف گورنمنٹ نہیں ہے. لاس جو ہے وہ بن جاتی ہے اور گورنمنٹ اپنی لاس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. جب ہم بچے تھے تو ایک مجسٹریٹ ہوا کرتا تھا جس کا نام سرفراز تھا. وہ سب لوگ اس سے ڈرتے تھے. آج یہی کام جو ہے وہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے. اتھارٹیز بن گئی ہے انتظامیہ ہے پہلے اسپیشلائز ڈپارٹمنٹ ہے لیکن وہ قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل فوڈ اتھارٹی والے بھی یہی کام کر رہے ہیں. حالات میں فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر بھی کر رہے ہیں مجسٹریٹ بھی قیمتوں کو چیک کر رہا ہے لیکن رزلٹ وہ نہیں ہے جو صرف ایک مجسٹریٹ کی ہوتی ہے.
تو وجہ کیا ہے کہ ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور پڑ چکی ہے. اور ایک بات یہ کی گئی کہ جی ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، لیکن یہ بیسک ہیلتھ اور ایجوکیشن ریاست کی ذمہ داری ہے. اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ تمام دنیا میں جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم لوگوں کی اپنی جو افورڈ کر سکتے وہی کرتا ہے. لیکن اگر ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور اپنے آپ کو ایک اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ کہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی یہ ذمہ داری بھی پوری کرے. اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ بھی اپنے شہریوں کو جو ہے وہ دے دے. پھر اختیار کی بات بھی کی گئی تھی کہ اختیار لوگوں کو کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اختیار جو ہے وہ لوگوں کو ٹارچر بھی کرتا ہے. ملٹیپل ٹیکسیشن بھی ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا ریٹ ٹیپزم بھی ہوتا ہے. آپ کو بات کی گئی کہ جی ایک این ایس سی کے یونیورسٹیوں کے لیے 36 ڈپارٹمنٹ سے کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے جہاں پر آپ کو رشوت دینا پڑتی ہے. تو یہ ساری اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہماری ترقی کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے. افغان بائیلیٹرل اور ٹرانزٹ ریٹ کی بات کی گئی ہے، اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. اس کا غلط استعمال بھی ہوا ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت زبردست قسم کا مارکیٹ، خاص کر کے پی کے حوالے سے کے پی کی پروڈکٹس ہیں اس کے لیے مارکیٹ ہے. اور ہم جو آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس کی کنڈیشنلٹیز اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس مذاکرات کی لیے جو چیز ہم بھیجتے ہیں وہ بھی ٹیکنیکل نہیں ہوتا. زیادہ تر بیروکریٹس یا اس پہ جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے ہوتے جو یہ ٹیکنیکلٹیز کو جو ہے وہ زیادہ نہیں سمجھتے. اور ہمارا ایک دوست اس نے مثال دی تھی کہ وہ اس ڈیلیگیشن کا ممبر تھا جو دبئی میں مذاکرات کے لیے گئے تھے. کہ ہماری ایک ٹیم کا ممبر تھا، جب وہ بات آئی ایم ایف والے بات کرتے تھے اور بی او پی بیلنس آف پیمنٹ کی وہ بات کرتے تھے، تو وہ بی او پی تو ہمارا جو ڈیلیگیشن کا ایک ممبر تھا وہ کہتے کہ جی آئی ایم ایف والوں کا بینک آف پنجاب کے ساتھ کیا کام ہے کہ وہ بینک آف پنجاب کی بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ بیلنس آف پیمنٹ کی بات کرتے ہیں. جب آپ اس طرح کے لوگ بھیجتے ہیں مذاکرات کے لیے تو پھر کنڈیشنلٹیز آپ کو ماننا پڑتی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہو گئی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بس میں چاہتا ہوں کہ آپ پر اس کو ختم کر دوں. تھینک یو ویری مچ.